السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی ورثۃ من جنۃ النعیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم۔ تلاوت کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں، آپ پہ نہیں آ رہی۔ اچھا چلیں، میں خود ہی کر لیتی ہوں تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔ اِنَّ بے شک، الذین وہ جو توفاہم فوت کرتے ہیں انہیں۔ توفاہم کا روٹ ورڈ جو ہے وہ وافا یا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں حق ادا کرنا یا پورا پورا لینا۔ اور پھر ہے الملائکۃ فرشتے۔ ملائکۃ جو ہے وہ یہاں پہ ملک کی جمع ہے، ظالمی جبکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر۔ ظالمی جو ہے اس کا مطلب، ظلم جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھنے والے ظالمی کہلاتے ہیں۔ ظالم اور ظالمی کی جب ہم بات کرتے ہیں،
یہاں پر اس کے اوپر جو مد آئی ہے اور یا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں جو یہ لفظ ہے نا، یہ ہے ظالمین، یا نون، کیونکہ یا جو لگی ہے یہ اس معنی میں ہے۔ تو اور یہ جو تعلق ہے نا کہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے، اس کا تعلق انفسہم سے ہے، جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے، اور یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا جب آپ کو گرامر مزید تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ جبکہ یا جو ہے ہم وہ لیتے ہیں کہ یہ جی یا تو متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہ یعنی کہ میں کے لیے استعمال ہوتی ہے، انا کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر انفسہم اپنی جانوں پر۔ اب یہاں جو بات ہوئی ہے نا ظالمی انفسہم، اب یہ ظلم کیسے کیا ان لوگوں نے؟ ظلم ایسے کیا کہ بلا عذر دارالکفر میں رہے۔ یہ تو جب آپ تفسیر پڑھیں گے مزید سمجھ آ جائے گی، لیکن یہاں ان دو لفظوں کے معنی میں اس آیت کا پس منظر سمجھیں کہ بلا عذر دارالکفر میں رہنا ظالمی انفسہم کہلایا، کہ اس طرح سے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں، دو طرح کے ظلم انہوں نے کیے۔ نمبر ایک یہ کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالا، نمبر دو ہجرت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر قالو وہ کہتے ہیں فی ما کس حال میں۔ اب فی ما یہاں پر اسم استفہام کے لیے بھی ہے، اور یعنی یہ سوال ان سے کیا جا رہا ہے، فرشتے ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم کفار کے ساتھ کیوں رہے جبکہ تم استطاعت رکھتے تھے وہاں سے ہجرت کرنے کی، اس کے باوجود تم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے کیوں نہیں کوچ کر لیا؟ تم تھے تم۔ قالو وہ کہتے ہیں کون؟ اور جن کو فرشتوں نے سوال کیا ان سے، تو ان کا جواب کیا تھا ان لوگوں کا؟ وہ کہتے ہیں کننا تھے ہم مستضعفین، ہم کیا تھے؟ کمزور تھے۔ اب کمزور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جھوٹے کمزور اور ایک سچے کمزور۔ اب اس آیت میں جھوٹے کمزوروں کی بات ہے۔ فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں عالم کیا نہیں تکن تھی ارض زمین اللہ کی واسعتاً وسیع، فتہاجروا پس تم ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، مأواہم ٹھکانہ ہے ان کا۔ مأوا جو ہے وہ ٹھکانے کو کہتے ہیں، ہم کا ہم ضمیر ہے، ضمیر متصل جڑ کر آئی ہے، جہنم ہے، وساءت کتنا برا ہے، مصیرا ٹھکانہ۔ اب یہاں پر جو مستضعفین کا ذکر ہے، میں نے آپ کو بتایا مستضعفین دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سچے اور ایک جھوٹے۔ اس آیت میں جھوٹے کمزوروں کا ذکر ہے، یعنی وہ کمزور نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنا ایک عذر بیان کیا، اور یہ عذر پیش کیا کہ ہم مکہ کے ماحول میں مشرکین کے ظلم و ستم کے ساتھ سامنے بالکل بے بس تھے اور سہمے ہوئے تھے اور مغلوب ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ عمل جو ہے کرنا، کیا عمل؟ ہجرت کرنے کا عمل انہوں نے اپنے آپ کے لیے مشکل بنا دیا اس تصور کے ذریعے سے۔ اور پھر کیا ہوا کہ مسیرہ، یہاں پر جو ایک بات ہوئی ہے نا
کہ یہ جو عذر انہوں نے پیش کیا، انہوں نے کیا کہا؟ ماحول کی خرابی اور معاشرے کا دباؤ، اس چیز کو انہوں نے جو ہے وہ کیا کنسیڈر کیا؟ کمزوری۔ اور جب کہ یہ عذر نہیں ہوتا، یعنی اگر ماحول خراب ہو رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے ماحول خراب تھا اس لیے ہم بھی ایسے ہو گئے، یا ہم پر لوگوں کا دباؤ تھا، ہم لوگوں سے ڈر کے یا ان کے معاشرے کی وجہ سے یا اپنے رشتہ داروں کے ڈر کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر سکے، ہم کمزور تھے۔ تو یہ وہ بات ہے۔ پھر وہ ایمان بھی ان کا پھر بے فائدہ ہو گیا اگر انہوں نے لوگوں کو اور ماحول کو اپنا وہ بنا لیا پرابلم۔ تو یہ کہتے ہیں یہ عذر ہے، عذر تھا جسٹ، اور یہ کوئی یہ جھوٹا عذر ہے، یہ سچا عذر نہیں ہے، یہ صحیح خالص عذر نہیں ہے۔ یہ بات ہجرت سے روکنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ عمل سے آپ رک گئے۔ تو پھر اس کے بعد ہے وہ ساعت کی جو بات ہوئی ہے نا کہ ساعت مسیرہ، تو اس میں یہ مؤنث ہے، مؤنث کی جمع ہے، کیونکہ اس کا جو اگر ہم اس کا واحد دیکھیں تو وہ ساعہ ہے، اور ساعہ جو ہے نہیں اس کو جمع نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر یہ جمع ہوتا تو آتن اس کا ہے نا، کیا نام ہے اس کا، علامت ہے۔ تو یہ ساعہ جو ہے یہاں پر مؤنث ہمیں اس طرح سے پتہ چل رہا ہے، میرے ذہن سے ایک دم چیز اسکپ ہو گئی کہ یہ یہاں پر فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ساعہ جو ہے یہاں پر مصدر ہوتا ہے، اگر ہم ساعہ کی بات کریں وہ مصدر ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے برا ہونا، ٹھیک ہے۔ مصدر کو ہم آخر میں ہونا یا نون الف نا سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مصدر ہے، اور مصدر فعل کے کام کو کہتے ہیں، یعنی یہ ایک کام کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصدر جو ہے وہ اسم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فعل کا نام ہے، لیکن جب اس میں کام آ جاتا ہے، تا ساکن جب لگ جاتی ہے تو یہ پھر اس میں کام آ جاتا ہے کہ یہ ایک مؤنث کا لے کر کہ اس میں کچھ یہ ہمیں اس کی شناخت ہو رہی ہے فعل ماضی کی کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ آپ جب پڑھیں گے نا فعل تو پھر آپ کو یہ گردانے، بلکہ میں نے آپ کو کرایا بھی تھا نا کہ جو ایک تھا غائب اور ایک تھا حاضر اور ایک تھا متکلم۔ تو غائب کے لیے ساعت میں جو تا ساکن ہے غائب کے لیے ہوتی ہے۔ مسیرہ ٹھکانہ ہے، مستقبل، اب یہ مستقبل کی منزل ہے، اور یہ جو ٹھکانہ ہے نا برا، اب اس کو برا کیوں کہا؟ مسیرہ جو ہے یہ ایک ایسا ٹھکانہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے جس میں جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کا عذاب ہوگا۔ جسمانی عذاب کی تو آپ کو چلو سمجھ آ گئی کہ آگ ہے، لیکن ذہنی عذاب کیسے ہے؟ ذہنی عذاب ایسے ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا خالق مالک ہے، جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل حقیقت یہ تھی، تو جب وہ رب اس ٹائم ناراض ہوگا، تو جب ناراضگی کا جو اس ٹائم جو کیفیت ہوگی وہ ذہنی عذاب کنسیڈر ہوگی۔ آیت نمبر 98، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا۔
سوائے ان کے جو کمزور ہیں۔ من الرجالی مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدانی اور بچوں میں سے، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، حیلہ کسی حیلے یا تدبیر کی، ولا اور نہیں یہتدون وہ پاتے، سبیلا کوئی راستہ۔ اچھا، اب یہاں پر مستضعفین کی میں نے آپ کو کہا تھا دو اقسام ہے۔ پچھلی آیت میں جھوٹے مستضعفین تھے، اس آیت میں سچے مستضعفین کا ذکر ہے، وہ جو صحیح میں کمزور تھے، جن کی ویلڈ ریزن تھی۔ من الرجالی مردوں میں سے، ان کی کیا وجوہات تھی، کیوں وہ سچے کمزور کہلائے؟ شدید بیماری کی وجہ سے یا ایک استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے۔ والنساء اور عورتوں میں کمزور اس وجہ سے کہ وہ بے سہارا تھیں، ان کے ساتھ کوئی ایسی سپورٹ نہیں تھی کہ جس کا سہارا لے کے وہ ایک سے دوسری جگہ ہجرت کر سکتے۔ والولدانی اور بچوں میں سے اس لیے کہا گیا کہ وہ خود مختار نہیں تھے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے۔ لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، کس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے تھے؟ وسائل کی اور راستے کے انتظام کی۔ راستے کا انتظام کیا ہوتا ہے؟ سواری اور راشن، کہ جو آپ کو سفر کرنے میں آسانی ہو جس سے۔ پھر حیلتاً اسی کو تدبیر کہا گیا، نہیں وہ استطاعت رکھتے تھے تدبیر کی، کہ یعنی وہ سواری کا انتظام اور راشن کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔ ولا یہتدون سبیلا، اچھا پھر اور نہیں وہ پاتے کوئی راستہ۔ اس میں دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ اخراجات کا نہ ہونا اور مدینہ کا راستہ معلوم نہ ہونا، یہ دو باتیں اس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 99 ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ، عسیٰ امید ہے۔ اب جب عسیٰ اللہ، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب اللہ کے ساتھ یہ والا لفظ آ جائے تو ہم اس کا ایک بہت ہی جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کوئی وسیع معنی نہیں ہوتا کہ امید ہے اللہ، لیکن اصل میں مفسر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے ساتھ یہ لفظ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے یقین، یقینی طور پر یہ کام ہو کر رہے گا اور یہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ آیا ہے۔ انسان کے حوالے سے تو جب کوئی امید کا ایلیمنٹ جڑتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ شاید ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن اللہ کے ساتھ امید کا لفظ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا۔ ان یعفو عنہم، یہ کہ درگزر کرے ان سے، وکان اور ہے اللہ عفواً غفورا بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ یعنی پھر بھی دونوں سچویشن میں، چاہے وہ آیت نمبر 97 ہے 98 ہے، پہلی جو کنڈیشن ہے اس میں ایک بات آپ کو بتا دی گئی کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ دوسری بات میں کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ درگزر اور معافی کر دے، لیکن پچھلی آیت میں یہ بات اگر نہیں واضح ہوئی تو اس کا مطلب یہ 98 سے تعلق رکھتی ہے یہ بات جو ابھی اس میں ہوئی۔ پھر آیت نمبر 100 ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَاسِعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن اور جو کوئی یہاجر ہجرت کرے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں مراغمن جائے پناہ. مراغمن جو ہے یہ بھی بہت اس کا وسیع معنی ہے، یعنی اب یہاں بات ہو رہی ہے جائے پناہ، ایک ایسا ٹھکانہ، ایک ایسی جگہ جب ایک انسان کسی جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور جس جگہ وہ جا رہا ہے اس مراغمن اس جائے پناہ میں اس کے پاس دکھ سے بچاؤ کی صورتیں ہوں گی، دکھ سے بچاؤ کی صورتیں ہوں گی. نمبر 2، گمراہی سے ہدایت مل جائے گی. نمبر 3، امن کے اسباب حاصل ہوں گے. نمبر 4، دشمن کے شر سے بچے گا. اور نمبر 5 ہے روزی پائے گا. یعنی جب ایک انسان اپنی کسی ایسی کنڈیشن میں ہے جہاں پر سائڈوں پہ ماحول کی خرابی بھی ہے، معاشرے کا دباؤ بھی ہے، مسئلے مسائل بھی ہیں، فتنہ فساد بھی ہے، اور اس جگہ اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے اور وہ استطاعت بھی رکھتا ہے کہ وہ ہجرت کر جائے اور وہ ہجرت کر جاتا ہے اللہ کی راہ میں، یعنی اس کنڈیشن میں رہنے کو ناپسند ٹھہراتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو یہ سارے کام اس کو مل جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں. فی الارض مراغمن کثیرا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین کو مراغمن کثیرا بنا دیتا ہے اور وسعت والی بنا دیتا ہے. جبکہ اگر ایک انسان کا ہجرت کرنا صرف کوئی ایک دنیاوی سبب ہو یا کسی خاتون کے لیے ہو یا کسی مال کے لیے ہو تو اس میں یہ والا ایلیمنٹ شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں وجہ دنیا تھی. تو اگر ہجرت کی وجہ فی سبیل اللہ ہوگی اس صورت میں مراغمن کثیرا واسعہ ہوگا، وسع ہوگا. اور جو اگلی بات ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے إِلَى اللَّهِ طرف اللہ کے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے، ثم پھر يُدْرِكْهُ پالے اسے. اچھا، موت، یعنی اب ایک شخص جو اپنے گھر سے ہجرت کر گیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور پھر راستے میں ہی اس کو کہیں موت آ گئی ہے، تو پھر کیا کہا، فقط تو تحقیق، یعنی اس بات پر اب مہر لگا دی ہے، اس بات پر ٹھپا لگا دیا، اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ وقع اجرہ علی اللہ، کہ اللہ کے پاس اس کا اجر واقع ہو گیا، یعنی اللہ نے اس کو اس کی نیت اور اس کے جو کام کی شروعات تھی اس کا اجر اس کو دے دیا ہے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. اچھا، میں آپ کو تفسیر اس میں سے کھول دیتی ہوں، لیکن پڑھوں گی میں تفہیم القرآن میں سے ہی.
جی اچھا، یہاں پر جو اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ ہم اس آیت کے مفہوم کو جب دیکھتے ہیں جو آیت نمبر 97 کا ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ، اس کی جو مفہوم ہے آیت کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو فرشتوں نے سوال کیا ہے نا یہ بہت اہم ہے، یعنی فرشتوں کا یہ سوال کرنا بہت اہم چیز ہے۔ موت کے وقت یا موت کے بعد کس کیفیت میں ہوگا، یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں ایک انسان کا عمل نہیں ہو سکتا ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہوگا، اور پھر اس ٹائم اس کو پہلے پچھتاوے کا احساس دلایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جو تم کرتے رہے ہو وہ یہ تھا، اب تمہیں آ گئی ہے موت، اب تم بتاؤ کہ تم نے اللہ کی زمین وسیع نہیں پائی؟ یعنی جو انسان عمل نہیں کرتا، سبق بتا رہی ہوں، جو انسان عمل نہیں کرتا وہ زمین، اللہ کی زمین کو اپنے لیے تنگ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور جو انسان عمل کرتا ہے وہ اللہ کی زمین کو اپنے لیے وسیع تر سمجھتا ہے۔ یہ کیفیت، یہ آپ اپنے اوپر اس کو ریئلائز کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اب اس آیت کے پس منظر میں دیکھ لیں کہ کیا بات تھی۔ آیت کا پس منظر تھا کہ مکہ میں موجود وہ مسلمان جو ہجرت کی استطاعت کے باوجود گھر بار کی محبت میں نہیں نکلے، غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ زبردستی بھیجے گئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، ٹھیک ہے، اس طرح ان کو موت مل گئی تھی، لیکن ان کے جو حالات تھے وہ آپ کو بتائے گئے۔ پھر یہاں پر اس آیت میں ایک بات بہت اہم کہ جو مسلمان، یعنی ہجرت کا حکم ہے نا، اس آیت میں کیا ہے ہمارے لیے؟ ہجرت کا حکم ہے کہ اب آپ کے اوپر ہجرت لازم ہو گئی ہے۔ یہ اس آیت کی دوسری مین بات ہے کہ جو مسلمان کسی جگہ دین پر عمل کرنے سے مجبور ہوں اور ہجرت کی طاقت رکھتے ہوں ان پر ہجرت واجب ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ بات کہی گئی کہ جہاں دین پر عمل نہ ہو سکے وہاں سے ہجرت ضروری ہے۔ پھر اسی آیت کا جو نیکسٹ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے کیا جواب دیا فرشتوں کو کہ ہم کمزور تھے اس لیے ہم یہ نہیں کر سکے، اور اس میں مختلف اس ٹائم معاملات تھے کہ ام سلمہ تھیں، وہ ہجرت کرنا چاہتی تھیں اور ان کے گھر والوں نے انہیں روک دیا، جبکہ ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، اور انہوں نے کیا کیا، تنہا سفر پر وہ نکلیں۔ اب یہاں پر ایک اور شخص کا ذکر ہے، اب یہاں پر ان کا نام جو ہے وہ صحیح نہیں لکھا ہوا۔ اچھا، اب ان کے پاس نا کعبہ کی چابیاں تھیں اور وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے ام سلمہ کی مدد کی، ٹھیک ہے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہاں پر جو بات ہمارے سامنے جو ایک سبق آیا ام سلمہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی نیت کو پختہ رکھا اور پھر اللہ نے ان کا ساتھ دیا۔ یہاں پر نافرمانی کی صورت میں ہجرت کرنے کی تلقین ہے، اور ہجرت کرنا بہت سے نبیوں کی سنت رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی بات کہ برا ٹھکانہ کیوں کہا گیا، کیونکہ شیطان ہجرت کے راستے پر بیٹھتا ہے، جب شیطان کی بات میں نہیں کوئی آتا تو شیطان کے منہ پر تھپڑ ہوتا ہے۔ تو
تفہیم القرآن میں حاشیہ نمبر 129 میں جو بات ہوئی ہے، مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک بلا کسی مجبوری معذوری کے اپنے کافر قوم ہی کے درمیان مقیم تھے اور نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی تھے۔ یعنی دونوں سچویشن میں وہ راضی تھے کہ ٹھیک ہے، جو سسٹم چل رہا ہے ٹھیک ہے، امن ہے تو بس ٹھیک ہے، اگر ہم پراپرلی اگر اسلام پر عمل نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر ہمیں تھوڑا سا بھی کافرانہ روش اختیار کرنی پڑ رہی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس حالت میں وہ وہاں رہ رہے تھے۔ تو حالانکہ ایک دارالاسلام مہیا ہو چکا تھا جس کی طرف ہجرت کر کے اپنے دین اور اعتقاد کے مطابق پوری اسلامی زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن ہو گیا تھا، یہی ان کا اپنے نفس پر ظلم تھا، کیونکہ ان کو پوری اسلامی زندگی کے مقابلے میں اس نیم کفر نیم اسلام پر جس چیز نے قانع یعنی مطمئن کر رکھا تھا، سیٹسفائیڈ کر رکھا تھا، وہ کوئی واقعی مجبوری نہ تھی بلکہ محض اپنے نفس کے عیش اور اپنے خاندان، اپنی جائیداد، املاک اور اپنی دنیوی مفاد کی محبت تھی۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے دین پر جس کو ترجیح دیا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 116 کی انہوں نے جو حاشیہ نمبر 116 سورہ نساء کی پیچھے ہے، اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کیا بات لکھی ہے۔ اس میں یہ کہ یہاں ان منافق مسلمانوں کے مسئلے سے بحث کی گئی جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے حصوں میں اسلام تو قبول کر چکے تھے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام کی طرف منتقل ہونے کے بجائے بدستور اپنی کافر قوم ہی کے ساتھ رہتے بستے تھے، اور کم و بیش ان تمام کارروائیوں میں عملاً حصہ لیتے تھے جو ان کی قوم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کرتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ سخت پیچیدہ تھا کہ ان کے ساتھ آخر کیا معاملہ کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو آخر یہ ہیں تو مسلمان ہی، کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کفار کا سا معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اسی اختلاف کا فیصلہ فرمایا۔ تو اب اسی حوالے سے جو بات ہوئی ہے نا یہاں پر کہ جو فرشتوں نے جو سوال کیا تھا، تو اس میں حاشیہ نمبر 130 میں ہے کہ یعنی جب ایک جگہ خدا کے باغیوں کا غلبہ تھا اور خدا کے قانون شرعی پر عمل کرنا ممکن نہ تھا تو وہاں رہنا کیا ضروری تھا؟ کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی سرزمین کی طرف منتقل ہو گئے جہاں قانون الہی کی پیروی ممکن ہوتی؟ یہ بات کی گئی اس آیت میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 میں اس کی 98 جو تھی وہ ہم نے پڑھا تھا کہ کن لوگوں کا ذکر تھا جو استطاعت نہیں رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں نے آپ کو نکالا ہے ایک بات۔ اب یہاں پر جو پہلی بات ہوئی ہے نا آیت نمبر 98 کے حوالے سے، وہ یہ محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود فرماتے ہیں، اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا اس میں میرا نام بھی تھا۔
میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے اس میں شمولیت کرنے سے بہت سختی سے روکا۔ مولا یہاں پر غلام کو بھی کہا جا رہا ہے، اور کہا سنو حضرت ابن عباس سے میں نے سنا ہے کہ بعض مسلمان لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکوں کے ساتھ تھے اور ان کی تعداد بڑھاتے تھے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی تیر سے ہلاک کر دیا جاتا یا مسلمانوں کی تلواروں سے قتل کر دیا جاتا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، یعنی موت کے وقت ان کا اپنی بے طاقتی کا حیلہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ دوسری